کس نبی کی امتی؟ معراج کی رات حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے حبیب آمنے سامنے، پتہ اللہ نے کیا کہا؟ کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ علماء اکرام سے سنتے ہیں اللہ نے بھی کچھ دیا، اللہ نے سلام کہا تیرے بندوں کو میں اپنے نہیں، اور بھی کچھ دیا۔ کیا دیا؟ میرا حبیب اور میرے قریب آ جاؤ، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، وہ کمان کے جو دونوں کونے ہوتے ان کو قریب جوڑو، جتنا اتنا فاصلہ رہ جاتا آ جا میرے حبیب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کی طرف یوں کر کے دھیان کرنے لگا، میرے رب نے فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے آج خاتم النبیین کا تاج میں تیرے سر پر نہ سجا دوں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اللہ کو یوں دیکھا، میں نے کہا اللہ جی کہ میں چاہتا ہوں ختم نبوت کا تاج تیرے آج سر پہ سجاؤں۔ حضور فرمانے لگے میری اکھیاں برسنے لگی، میں نے کہا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ یا اللہ ابھی ابھی بلال کو تپتے انگاروں پر اللہ میں روتا چھوڑ کے دے کے آیا ہوں، یا اللہ ابھی ابھی میں نے آنے سے پہلے سمیہ کو تیرے پاس بھیجا ہے، آنے سے پہلے اللہ میں نے یاسر اور عمار کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، پروردگار عالم میرا خبیب سولی پہ لٹک کے اللہ کا قرآن سنا رہا تھا، یا اللہ تھوڑے دل کی بات ہے، اللہ بھی تھوڑا ہی وقت گزرا، یا اللہ میری بیٹی کو ابو جہل نے یوں کر کے تماچا مارا۔ سنو میرے عزیزو، ابو سفیان اللہ اکبر رضی اللہ تعالی نہ کلمہ ابو سفیان نے پڑھا، نہ مکے کے کافر ابو جہل نے کلمہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی روتی گھر آ گئی، رحمت والے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے پاس بیٹھ کے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ بتا تیری آنکھوں میں پانی کیوں آیا، تیری آنکھوں میں رونا کیوں آیا؟ کہا ابا تیری امت کے سب سے بڑے فرعون نے ابو جہل نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، سیدہ نے کہا خبردار میرے ابے کو کچھ نہیں کہنا۔ میں نے کہا چل اپنا کام کر۔ کہا مجھے یوں کہا، حضور کی آنکھوں میں جمال والی آنکھوں میں جلال آ گیا، بیٹیوں کے بارے میں بتلایا، اور لوگوں بیٹیوں کے حق کے لیے کھڑے ہو جانا، محمد بھی بیٹی کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، دبانا نہ بچیوں کا حق۔ بابا جی آپ سے بزرگوں میں آپ حضرات سے، جس کو اللہ نے گھر میں دھی کی دولت دی، اللہ اکبر، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رحمتوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ نے مجھے بیٹی دی، بھائی تجھے اللہ نے بیٹی دی، اور قبر میں اترنے سے پہلے جو اللہ نے حصہ مقرر کیا بیٹی کی جھولی میں ڈال جانا۔ اگر تیرے مرنے کے بعد تجھے یاد کر کے بیٹی نے آنسو یہاں سے نکال کے یہاں دکھا دیا، اللہ کی عزت کی قسم قبر کے اندر کروٹیں لینا مشکل ہو جائے گا۔ حق دو بیٹیوں کا، بیٹیوں کو حق سے محروم نہ کرو، ورنہ باپ حق نہیں دیتے، بھائی دروازے پر آنے نہیں دیتے، بھائی منہ نہیں لگاتے۔ یہی بیٹی جس کو باپ گود میں لے کے کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹی کو روٹی پہ اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے جب تک اس کے کپڑے نہیں اترتے امیرزادے سے 2 روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اور میرے یار اگر حاصل پور میں اعلان ہو جائے فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جائیو، اگر اندر سے رونے کی آواز نہ آئے سمجھ جانا اس باپ کی بیٹی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا علماء اکرام نے بیٹے جائیداد کے وارث بن گئے، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث بن گئی۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، بوڑھی ہو جاتی ہے، جہاں ماں باپ کا ذکر آتا ہے چیخے مار کے رونے لگ جاتی ہے۔ تمہارے سے زیادہ تو کوئی نہیں مانگ رہا، جو اللہ نے کہا وہ دے دو بیٹیوں کو بس۔ بیٹوں کی تلفی کون کہہ رہا ہے؟ 2 حصے بیٹی کے 1 حصہ بیٹی کا، دے نہ سکھی لیٹو گے۔ یہ بچی جب ابا جان کی زمین کی فصل گھر میں آئے گی، گندم کے نہ جائیں گے، اس کا سینہ چھلی ہوگا۔ خدا پاک کی قسم اس نے یوں کہہ دیا اللہ میرے ابے کو مغفرت فرما دے، خدا پاک کی قسم ہے یہ دعا اس کے پیچھے اتنی لگے گی جب تک جنت کی چوکٹ پہ لا کے نہ چھوڑ دے، یہ دعا اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ آنکھیں لال میرے نبی کی،
فاطمہ اٹھ. مائیں کہتی ہے بہران اٹھ فاطمہ اٹھ. ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قوم کا بڑا تھا چچا. جا ابو سفیان کے پاس جا نانے ابو سفیان کے پاس جا اور اس سے کہے میرے ابے محمد نے کہا ابو جہل کو روک لو، آج بھی میری بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مار. اگر میں میدان میں اتر گیا اللہ کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا. سیدہ گئی نا کجی ابو نے بھیجا تیرے باپ نے؟ ہاں. او اس امت کا فرعون ابو اس نے مارا. ابو سفیان نے سیدہ کو گود میں اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے. لے بیٹی بدلہ لے لے. نہ ابا، میرا ابا بدلے لینے نہیں آیا، میرا ابا معاف کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ. سیدہ کہتی ہے یوں کر کے ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے منہ پر یہ مار دیا. اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا میرے محمد کی بیٹی کا تو نے بدلہ لیا. اے ابو سفیان اللہ اکبر، تیار ہے، فتح مکہ ہونے کی دیر ہے، تیرے سینے کو بھی ایمان کی حرارت سے منور فرما دوں گا. صحابہ کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا حضرت ابو سفیان نے، جب کلمہ پڑھا ابو سفیان نے، اللہ اکبر، صحابہ کہنے لگے او دیکھو ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، عباس کی محنت کام آ گئی. اللہ اکبر. فرمایا عباس تیری محنت تو اپنی جگہ، آج محمد کی دعا کام آ گئی ہے. جب سیدہ فاطمہ نے آ کے حضور سے کہا تھا ابو جان نانے ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا، حضور نے نبوت والا دامن پھیلایا، یا اللہ جس نے میری روتی بیٹی کو ہنسا دیا اللہ دنیا میں اچھا بدلہ عطا فرما دینا. صحابہ کہنے لگے ابو جہل اے ابو سفیان تیری ذہانت تجھے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا رہی، وہ دعا جو فاطمہ کو دیکھ کے کی تھی اس وقت محمد کی دعا نے تجھے اللہ کے حکم سے کلمہ پڑھایا. اللہ بھی ابھی خدیجہ کو کندھا دے کے قبر میں اتار کے آیا. لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین کون مانے گا؟ کون؟ خدیجہ. اللہ جاؤ گھر میں جا کے اپنی بیوی سے پوچھنا، جو تمہیں کہے گی جلدی آ جاتے کھانا گرم ملتا، یہ دیر آنے کی سزا ہے. حضور فرماتے یہاں سے بھی خون بہ رہا تھا، یہاں سے بھی خون. میں آیا، میری خدیجہ نے دروازہ کھولا اور جلدی سے آ کے بیٹھ گئی. چاروں بیٹیاں میرے پاس ہو رہی تھی. سیدہ خدیجہ نے ٹانگ ایک پسار رکھی تھی، ایک جوڑ رکھی، اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا جیسے چھپایا ہوا ہو، پھر اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا میرے آگے کر دیا. بنے ہوئے گوشت کی بوٹیاں. میں نے کہا خدیجہ کہاں سے آئی؟ کہا محلے میں سے ہدیہ آیا. حضور فرماتے ہیں بچیاں بچیاں ہی ہوتی ہیں. میں نے چاروں بچیوں کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، ایسے لگ رہا تھا جیسے رو کے سوئی ہو. میں نے کہا خدیجہ بیٹیاں کیوں روئی؟ کہا محمد تیرے پر قربان، تیری جوتیوں پر قربان، آج بھی تیری بچیاں بھوکی رو کے سو گئی. بھائیوں بہنوں کا درد کیا کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہارے پگ کا شملہ سلامت رہے، کبھی بہن کی آنکھ میں آنسو نہ لانا. اگر بھائیوں چاہتے ہو زندگی کے ہر موڑ پر قائم رہو تو بھائیوں بہنوں سے دعائیں لینا. کبھی باپ کے مرنے کے بعد 4 بہنوں کا بھائی، 3 بہنوں کا بھائی اپنی بہنوں کے سامنے یوں نہ کہہ دینا وہ تو مر گیا، مصیبتیں میرے گلے میں جوڑ. بلکہ ابا مر گیا، بہن یتیم ہے، گھر میں آ کہا کر اپنی بڑی بہن کہاں ہے، چھوٹی کہاں، چھوٹی کہاں. اس طرح پاس بٹھایا کر جیسے ابو بٹھایا کرتا تھا. ایک روٹی میں سے ٹکڑے توڑ کے دے. اللہ اکبر. پھر اپنی بہنوں کو اپنی روٹی میں سے حصہ دے. خدا کی قسم پھکے کی ہوا کم آئے گی، باپ کی قبر سے ہوا زیادہ آئے گی. ماں ابا مر جائے، کبھی ماں کو احساس ہونے نہ دینا تو بیوہ ہو گئی. 4 بچے ہوں، 3 بچے ہوں، ماں کے پاس ایسے بیٹھ جایا کرو خدا پاک کی قسم ہے اسے اولاد کا چہرہ نظر آئے، اللہ اکبر، شوہر کا سہاگ یاد نہ آئے، اتنا اسے پیار دے دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ضمانت دے رہا ہوں اس نوجوان کی، سنو
حضور نے فرمایا ضمانت دے رہا ہوں اس نوجوان کی جس کے ماں باپ دنیا سے جاتے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ گئے اور اس کی زبان نہیں بولی، دل کی دھڑکن نے کہا یا اللہ اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اتنا راضی کیا، اللہ تو بھی اسے راضی کر دے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اس بچے کو، اس جوان کو، اللہ اکبر، میدان معاشر میں لوگ مجھے تلاش کریں گے، میں اس جوان کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا اس کا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر جی بھر کے اسے جام پلاؤں گا۔ جب اس نے کہہ دیا بس، پھر میں محمد اس نوجوان کا ماتھا چوم کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ انشاءاللہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا، کہہ دو۔ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو، مسئلہ حل ہی نہ ہو رہا ہو، میرے فقیر کے کہنے پر اگر ابا جان اب اٹھے ہوئے تب، ورنہ اگر صبح ابا جان اٹھے سب سے پہلے چلے جانا، ابا جامع حسینیہ میں عبد الحنان آیا تھا، حضور کی حدیث کا حوالہ دے کے گیا، اگر کوئی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا اپنے باپ کو ہاتھ اٹھا دے۔ جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے بیٹے کا نام لے کے کہتا ہے اللہ میرا بیٹا اس معاملے میں پریشان ہے، پتہ ہے عرش والا رب کیا کہتا ہے؟ فرشتوں جلدی کرو جلدی کرو، اس کے بیٹے کی ضرورت کو پورا کر دو، یہ بوڑھا باپ میرے آگے رو رہا ہے، اگر میں اس کے آنسوؤں کا میں بول نہیں لگاتا، میں اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو اپنی ماں کے کمرے میں آ جاتے، وقت کا امام ہے، اماں فرماتی ہو تاک میں سے تیل کی پیالی اٹھاتا، وہ پیالی میرے سرانے رکھ کر میرے سر سے دوپٹہ اتارتا، پھر تیل ہاتھوں میں لے کے میرے بالوں پہ ملنے لگ جاتا، میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے چومتی، میں کہتی بیٹے امام شافعی سارا دل تو فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا، قلم سے لکھ لکھ کے آیا، تھک گیا ہوگا۔ امام شافعی سر میں تیل لگانے کے بعد اماں کہتی ہیں، ان کی ماں فرماتی میرے پیروں کے پاس آ جاتا، پھر میرے دونوں پیروں کو یوں کر کے چومنا شروع کر دیتا، پھر اپنی زبان نکال کر میرے پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا، میں چیخے مار کے روتی، میں کہتی کہاں میرے پیروں کی تلیوں پر گندی مٹی لگی، کہاں امام شافعی اپنا مقام دیکھ۔ امام شافعی میرے تلووں کو چاٹتا اور چیخ چیخ کے کہتا اماں روزے والے نبی نے کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے، خدا کی قسم تیرے پیروں کی تلیاں نہیں چوم رہا، امام شافعی تو جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا ہے۔ شرم کر جوانا، اماں کی جتی کو ٹھڈا مار کے چلا جاتا ہے، اور ماں کی جوتیاں ادھر ادھر پڑی ہو، ماں کی جوتیوں کا رخ ادھر ادھر ہو، اللہ اکبر سیدھی کر کے ماں کے پیروں میں رکھ کے چلا جا کہ میری اماں کو پہننے میں دقت نہ ہو، اسی بات پہ عرش والا رب راضی ہو جائے گا۔ رات کو جب دکان سے آیا کر، بچوں کے پاس بعد میں جایا کر، بوڑھے باپ کے کمرے میں جا کر، حاجی ابا جی کیا حال ہے، خیریت ہے، روٹی کھائی تھی، پانی لاؤ بھی لاؤ، آج روٹی ابو کے ساتھ کھائیں گے، اب بڈھے اب ابو سارے آ جاؤ، دادے کے پاس بیٹھو، روٹی کا پہلا ٹکڑا توڑ باپ کے منہ میں ڈال، خدائے پاک کی قسم دیکھ پھر عرش کا سایہ تیرے پہ کیسے آئے گا۔ تیرے باپ نے یوں کر کے ہنس کے روٹی کا لقمہ دکھا کے ہنس کے دکھا دیا، یا اللہ جیسے مجھے دیے ویسے سب کو دے دے۔ خدائے پاک کی قسم باپ کے منہ سے نوالا بھی پورا چبایا نہیں جائے گا، اللہ پاک جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ یا اللہ میں ابھی بھی خدیجہ کو چھوڑ کے آیا، آپ نے یوں دیکھا ان کی آنکھوں پر آنسوؤں کا حالہ کیوں بنا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے سوئی، خدیجہ میری خیر ہے انہیں کھلا دیتی۔ سیدہ خدیجہ کہتی میں نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، کپڑا مبارک اٹھایا، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، 2 پتھر بندھے ہوئے، اللہ فرمایا خدیجہ کمزوری تو اتنی ہے میرے سے اٹھا نہیں جاتا، کملی والے پھر کھاؤ۔ سیدہ خدیجہ کے ہاتھ سے بوٹی لے کے حضور نے خدیجہ الکبریٰ کے سامنے کر دی، اے خدیجہ تو کھا۔ اماں کہتی میں نے حضور کا ہاتھ موڑا، نبی کے منہ کی طرف کر دیا، خدیجہ کھاتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کملی والے بچیوں نے نہ کھایا میں نے نہ کھایا، ہمیں کچھ ہو گیا ہم مر گئے ہمارا نقصان ہوگا، بھوک کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو حاصل پور والوں سمیت ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ آج میرے عزیزوں کلمے کی دولت ملی، خدیجہ کے اثار کا، قربانیوں کا صدقہ، آج اللہ نے تجھے مجھے حضور علیہ السلام کا لائے ہوا کلمہ جو پڑھا ہے، یہ سارا کا سارا خدیجہ الکبریٰ کا احسان ہے۔ یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں بولتا، یا اللہ میں ابھی وہ وقت نہیں بھولا، ابھی طائف میں تازہ مار کھا کے آیا،
مکے والوں سے مایوس ہو کر آپ طائف چلے گئے۔ انسان کی جسم کے اندر، پورے وجود کے اندر جو سب سے زیادہ سخت ماس ہے وہ انسان کے پیر کی پنڈلی ہے۔ حضور فرماتے نشانے مار مار کے باندھ کے مارا کرتے تھے۔ 3 بار، ایک نے کہا میں اللہ کا نبی نہیں مانتا، ایک نے کہا تو اگر ہے تو تیری بات نہ مانو، خطرے سے خالی کوئی نہیں۔ اور بادشاہ کو پیچھے لگایا، حضور نے رخ موڑا، کہا اگر تم نہیں مانتے تو کوئی سنو پیغمبر کی عاجزی، کہا نہیں مانتے نہ مانو، ایک بات کی گارنٹی دو، مکے والوں کو جا کے بتلانا نا میں تمہارے پاس خدا کا پیغام لے کے آیا، میں ان سے مایوس ہو کے بڑا مان لے کے آیا تھا، جب وہاں نہیں گئے تو میری برادری تو مجھے مکے میں رہنے دے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات، چلو چھارے باشو جاؤ مکے والوں کو بلا کے آؤ اور دیکھو ہم تمہارے محمد کو کیسے پتھر مار رہے ہیں۔ رشتہ دار بھی پاس کھڑے، نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ فرماتے پیروں پہ نشانے باندھ کے مارے، میں ایک پاؤں اٹھاتا دوسرے پاؤں پہ پڑتا، میرے پیروں پر اتنے پتھر مارے، پھر ایک آئے، ایک نے میرا دایاں بازو پکڑا، ایک مشرک نے بایاں پکڑا، تیسرے نے میرے کندھوں سے پکڑا، پھر میرے کندھوں سے پکڑ کر میری کمر میں اتنی زور سے لات ماری، میں محمد منہ کے بل زمین پہ جا کے گر گیا، اٹھا میرے ہونٹ اور میری آنکھ اور میرے ماتھے سے خون آیا۔ حضرت زید میرے غلام نے مجھے کندھے پر اٹھایا، پچھلے سال اللہ کے فضل سے وہ باغ دیکھ کے آیا جس کھجور کی اللہ اکبر جا حضور نے آرام فرمایا تھا۔ عتبہ بن ابی ربیعہ جو مکے کے سرداروں میں سے تھا، بدر کے میدان میں کفار کے لشکر کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، اس نے حضور کو دیکھا اور کہا اوہو یہ تو ہمارا رشتہ دار محمد ہے۔ کافر وہ حضور کی حالت کو دیکھ کر رونے لگ گئے۔ کوئی برتن پڑا تھا اس کے باغ میں، اس نے کھجوروں کی ڈالی سے یوں کر کے انگوروں کو توڑا اور اپنے غلام عداس سے کہنے لگا داس وہ میرا رشتہ دار ہے، اسے کہنا انکار نہ کرنا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2-4 کھا لے۔ عداس دوڑا وہ جو تیرا دشمن ہے نا، دشمن آج تیری حالت پہ اسے بھی رونا آ گیا اور کہہ رہا رشتہ داری کا واسطہ 2-4 کھا لے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے بھوک مجھے بڑی لگی تھی، میں نے ایک انگور اٹھایا، میں نے کہا بسم اللہ، جو عداس تھا اس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے محمد یہ بسم اللہ تو نے کیوں پڑھا؟ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تجھے یونس علیہ السلام کا کیسے پتا؟ کہ جی ہماری قوم میں تھے۔ آپ نے فرمایا نینوا میں ہاں؟ حضور نے فرمایا یونس علیہ السلام تو میرا بھائی تھا، جو اللہ کا پیغام وہ لے کے آیا وہی پیغام لے کے آیا۔ عداس نے انگوروں کا برتن چھوڑ دیا، حضور کے پیروں پہ سر رکھ کر چیخے مار مار کے رونے لگ گیا۔ کہا پیغمبر تو اپنے رشتہ داروں کی سمجھ میں نہیں آیا، اللہ اکبر تو غلاموں کی سمجھ میں آ گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے فرشتے بھی آ گئے نا ادھر، آقا اٹھنے نہیں پائیں گے، جی کیا کروں؟ اجازت دو پہاڑوں کو ملا دے، اجازت دو ہوا کا عذاب، اجازت دو پانی کا عذاب۔ کیا کیا؟ الہی الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، یا اللہ اللہم۔ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، فرمایا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، آپ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے انما بعثت لعانا، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا نہیں بھیجا، انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ یہ اگر ہدایت پہ آئے تو ان کی آنے والی نسل ہدایت پہ آ جائے گی، خدا پاک کی قسم ہے۔ پھر وہ طائف اسلام کا مرکز بنا، دنیا والے بول اٹھے محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا۔ یا اللہ میری کوئی سادہ نبی نہیں بنتا، ختم نبوت فرمایا میرا پیغمبر صدیق جو ہے نا اس کو انتظار کر رہا ہے، عمر انتظار کر رہا ہے، جا 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 تیرے یار تیرا بلال تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا وہاں جا کے کہہ دینا مجھے بھی دیکھو، میرے سر پہ ختم نبوت کی پگڑی کو دیکھو۔ جب تیرا ابو بکر کہے گا یہ کیا ہے، پیغمبر تو خاموش ہو جانا، عرض سے میں اعلان کروں گا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور دیکھو دیکھو جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اللہ نے اسے آج سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔